الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس صدق اللہ العظیم۔ ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا، صدق کا، اخلاص کا، ایقان کا، ایمان کا، تجھ سے پھیلا نور اسلام عرب میں اور شام میں، مٹ گیا نام ارتداد و کفر کا طغیان کا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ مہینہ اسلامی سال کا سفر کا چل رہا ہے، جو انتہائی اہمیت کا حامل مہینہ شمار ہوتا ہے۔ اس بابرکت اور مقدس مہینے میں خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ختم المرسلین، امام الانبیاء، فخر موجودات، فخر کائنات حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکۃ المکرمہ سے لے کر مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اسلام میں ہجرت کو بہت بڑی اہمیت اور فوقیت اور مقام اور فضیلت حاصل ہے۔ اسی وجہ سے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکۃ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا تو کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کی عظیم شہر اور عظیم بستی کو خطاب کر کے فرما رہے تھے، اے مکہ، تو رحمتوں کا خزینہ ہے، تو بڑا ہی عظمت والا شہر ہے، تجھے چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، لیکن کیا کروں، یہاں کے رہنے والے ہمیں رہنے نہیں دیتے، یہ مشرکین مکہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہمیں مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں، مجھے بھی ایذا رسانی دیتے ہیں اور میرے صحابہ کو بھی دین اور اسلام پر عمل کرنے کے لیے کوئی راستہ فراہم نہیں کرتے، لہٰذا ان سے تنگ ہو کر ہم اس شہر کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھ لیں، وطن ہی اصل دولت ہوا کرتی ہے، جس کو نصیب ہو جائے وطن کی دولت اور محبت۔ یہ یاد رکھ لیں کہ اگر نبی کا دین خطرے میں ہو، اسلام خطرے میں ہو، نبی کی شریعت خطرے میں ہو، قرآن کا پیغام خطرے میں ہو، تو اس وقت اپنا علاقہ، اپنا شہر اور اپنی اولاد کو چھوڑ کر دوسری جگہ دین کی اشاعت کے لیے نکل جانا ہی ہجرت کہلاتا ہے۔ اصل ہجرت شریعت کی زبان میں کہتے ہی سے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دین کی سربلندی کے لیے وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ انسان چلا جائے، جہاں اسلام کی اشاعت میں آسانی ہو، جہاں دین کی اشاعت میں آسانی ہو، جہاں کلمے کی اشاعت میں آسانی ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ ہجرت کا مہینہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف اس مقدس مہینے کے آخری عشرے میں ہجرت فرمائی، اور اس ہجرت کے سفر میں 1,44,000 صحابہ میں میرے نبی نے اگر کسی صحابی کا انتخاب کیا ہے تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں مختصر لیکن پر اثر ہجرت پر گفتگو کروں گا، میں تفصیل سے بات نہیں کروں گا، ذرا توجہ کے ساتھ اس فضیلت کو، ہجرت کی فضیلت کو سننا، تاکہ مجھے اور آپ کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ جو لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اسلام کے لیے ہجرت کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں اور اس کا مقصد اور مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، ساری زندگی 63 سالہ زندگی صدیق نبی کے گھر چل کر گیا ہے۔ آج ہجرت کا وہ موقع ہے کہ خود نبی چل کر صدیق کے گھر جا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق کی فضیلت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے، اندر سے آواز آئی، کون؟ فرمایا نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق اکبر حیران ہو گیا، یا رسول اللہ مجھے بتاتے، میں آپ کے پاس چل کر آتا۔
آقا فرما رہے ہیں نہیں، آج حکم ہے کہ تم چلو صدیق کے دروازے پر، آج ہجرت کے سفر کا ساتھی صدیق بنے گا۔ کون؟ صدیق اکبر، جنہوں نے نبی پاسم کے زندگی کا ساتھ دیا ہے۔ کون؟ صدیق اکبر، جو نبی کے سفر کے بھی ساتھی ہیں، جو نبی کے حضر کے بھی ساتھی ہیں۔ آج صدیق اکبر کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ آج ہجرت کے سفر میں صدیق اکبر کو ساتھ لے کر چلو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے تو پہلے ہی پتہ تھا کہ آقا نے ایک وقت آئے گا مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے، تو میں نے آپ سے سلم کے لیے اس سفر کے لیے 2 اونٹنیاں تیار کی ہیں۔ اے آقا، میری 2 اونٹنیاں حاضر ہیں، آپ حکم تو دے، میں آپ کے ساتھ ساری زندگی وقف کر دوں۔ کیا کمال ہے صدیق اکبر کا، کیا فضیلت ہے میرے صدیق اکبر کی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے سلم کے اپنے گھر آنے پر بڑے خوش ہوئے۔ پھر آپ سے سلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا اور فرمایا کہ میری یہ پاس یہ امانتیں ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین سمجھتے تھے، اپنی امانتیں اپنے لوگوں کے پاس نہیں رکھتے تھے، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لیے انتخاب کرتے تھے اس مقصد کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا یہ فلاں فلاں شخص کی یہ امانتیں ہیں، ان کو سپرد کر دینا۔ آج میں صدیق اکبر کے ساتھ مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف جا رہا ہوں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چارپائی پر سلا دیا اور اوپر اپنی کملی والی چادر اس پر لپیٹ دی اور اس گھر سے نکل رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے میرے آقا، باہر تو دشمن کا پہرا ہے اور بہت بڑے دشمنوں کی تعداد ہے، آپ کو ختم نہ کر دیں، آپ کو شہید نہ کر دیں۔ آقا نے فرمایا ان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے علی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ یہاں جانے کا اللہ کا حکم ہے۔ عزت بھی اسی نے دینی ہے، مدد بھی اسی نے کرنی ہے، حفاظت بھی اسی رب نے کرنی ہے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اس چارپائی پر سلایا، امانتیں انہیں دیں۔ آقا نامدار اس گھر سے جب نکلے، 100 سے زیادہ کفار مکہ، مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے کھڑے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی جو ہے ایک مٹھی بھر لی اور فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ 3 مرتبہ پڑھ کر ان مشرکین مکہ کے چہروں پر ڈالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ اللہ نے ان کی آنکھوں کو ہی اندھا کر دیا۔ 100 مشرکین مکہ کے درمیان سے میرا نبی چل کر صدیق کو ساتھ لے کر غار ثور میں جا رہا۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کسی کی حفاظت کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو پکڑ نہیں سکتی۔ پوری رات گزر گئی، فجر کا وقت ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر انہوں نے چھلانگ لگا دی۔ اتنی دیر ہو گئی آقا نکل نہیں رہے، تو چارپائی کو دیکھ کر، اوپر آدمی کو سوئے ہوئے دیکھ کر وہ بڑے خوش ہو گئے، اللہ کے رسول ہمارے ہاتھ میں آ گئے۔ جب چادر ہٹائی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے، بڑے حیران۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا۔ حضرت علی سے پوچھا کہاں گئے ہیں اللہ کے رسول؟ حضرت علی نے فرمایا جہاں جانا تھا چلے گئے ہیں، کہاں جانا تھا یہ تو مجھے ہی نہیں پتہ، چلے گئے ہیں، اللہ کا حکم تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نشان قدم کو دیکھ کر جناب وہاں مشرکین مکہ چل پڑے، چلتے چلتے غار ثور میں پہنچے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار ثور میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، جب تک میں زندہ ہوں میری نگاہ ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہو، میں دیکھتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ یار صحابہ حضرت ابوبکر صدیق کی اللہ نے کیا دعا قبول کی کہ 3 دن اس غار ثور میں ابوبکر بھی ہیں اور نبی بھی موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا صدیق تیری دعا میں نے قبول کر لی ہے، یہاں تو اور میرا نبی ہے، دل کھول کر اپنے نبی کا دیدار کر، میں نے تیری دعا ہی قبول کر دی ہے۔ دشمن وہاں موجود ہیں، کبوتر نے اپنا جالا وہاں لگا دیا، وہاں کھڑے ہیں، لیکن دشمن کو نہ صدیق نظر آ رہا ہے اور نہ میرا نبی نظر آ رہا ہے۔ یہاں میرے نبی اپنے ابو بکر کی اور میرے نبی کی حفاظت کر رہا ہے۔ دشمن کو وہاں بھیج کر بھی نہ ابو بکر ان کے ہاتھ میں آیا، نہ نبی ان کے ہاتھ میں آیا۔ اللہ نے فرمایا یہ میرے بندے ہیں، یہ تمہارے نہیں ہیں، ان کو ذرا ہاتھ تو لگا کر دے۔ 3 دن
غار ثور میں میرا نبی اور صدیق رہے، دشمن ان کو نہ پہچان سکا، ان کی آنکھیں اللہ نے وہاں کھڑے ہو کر پاس ہی کھڑے ہو کر ان کی اندھی کر دیں۔ یہ واپس چلے گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینۃ المنورہ کی طرف جا رہے ہیں، اور وہاں جب مدینہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ آج کائنات کا وہ نبی آ رہا ہے کہ جس کی شریعت پر، جس کی سنت پر عمل کرنے سے دونوں جہانوں میں کامیابی ہے، قبیلہ نجار کے عورتیں اور بچے اور بوڑھے اپنے گھروں سے نکل کر میرے نبی کے استقبال کے لیے عربی میں اشعار پڑھ رہے ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ کیا ہماری قسمت کے ستارے کھل گئے، آج سورج کا طلوع ہو گیا، سورج طلوع ہو گیا، سورج سے زیادہ عمدہ روشنی آج ہمارے شہر میں آ گئی۔ ہر شخص کہتا تھا اے اللہ کے رسول ہمارے گھر میں آئیے، آج مہمان نوازی ہم کریں گے، لیکن آقا نے فرمایا آج میری مہمان نوازی ابو ایوب انصاری کے گھر میں ہوگی۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ سب سے پہلے مدینہ میں میرے نبی کا استقبال ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، جسے میزبان رسول بننے کا جو ہے وہ حق ملا ہے، میزبان رسول بننے کا اللہ نے انہیں شرف بخشا ہے۔ کون ابو ایوب انصاری؟ آج میں آپ کو وہ بات بتا دوں جو شاید آپ نے کسی جگہ سے سنی ہو۔ یہ وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو نبی پاسم کے کلمے کی اشاعت کے لیے جب میدان جنگ میں نکلے تو جناب ترکی کے طرف سفر کرتے ہوئے جامع شہادت نوش فرمایا۔ آج اس ابو ایوب انصاری جو میزبان رسول کہلاتے ہیں، ان کی قبر ترکی کے دارالحکومت انقرہ کے شمال میں ایک شہر پناہ ہے، وہاں موجود ہے۔ علم ادب کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، علم ادب والوں نے کہا ہے دنیا میں جو بھی سخت سے سخت بیمار ہے جس کا کسی جگہ سے علاج نہ ہو سکے، وہ ابو ایوب انصاری کی قبر پر جا کر اس کی قبر کی مٹی لے کر اپنے ہاتھ میں رکھ کر اللہ سے دعا کرے گا، اللہ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما دے۔ اس میزبان رسول کے قبر کی مٹی میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ آج بھی تم وہاں جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میزبان صحابی 1500 سال ہو گئے ہیں، ان کی قبر سے جنت کی خوشبو آج بھی آ رہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کون صدیق اکبر؟ صدیق کا تو سارا خاندان میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کے لیے قربان ہو گیا تھا۔ آج ہجرت کے موقع پر میرے نبی نے صدیق کا انتخاب کیا۔ کون صدیق میرے بھائیو؟ صدیق بھی نبی کی خدمت میں وقف ہے۔ صدیق کی بیٹی بھی ہجرت کے موقع پر جب میرے نبی غار ثور میں 3 دن رہے تھے کھانا پہنچانے کے لیے وقف تھی، اور صدیق کا بیٹا بکریوں کے دودھ پہنچانے کے لیے وقف تھا، اور صدیق کا غلام حالات بتانے کے لیے وقف تھا، اور صدیق کا سارا گھرانہ پیغمبر کے قدموں پہ جانے ساری کے لیے وقف تھا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب صدیق اکبر جنت کے 8 دروازوں کے پاس گزرے گا، ہر دروازہ اسے اپنی طرف کھینچے گا کہ اے ابو بکر یہاں سے گزر کر جنت میں جاؤ، تاکہ یہ مقام ہمیں نصیب ہو جائے کہ ابو بکر کا قدم مبارک جنت کے دروازے میں بھی لگ چکا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میرے بھائیوں۔ عبادت ہے تو صدیق میں، دیانت ہے تو صدیق میں، شرافت ہے تو صدیق میں، اور خلافت ہے تو صدیق میں، طہارت ہے تو صدیق میں، اور یہ امانت ہے تو صدیق میں، اور شجاعت ہے تو صدیق میں، نماز ہے تو صدیق میں، اور اسی طرح قرآن ہے تو صدیق میں، زکوٰۃ ہے تو صدیق میں۔ زندگی کا ایک ایک شرعی طریقہ اگر کسی میں تم نے دیکھنا ہے تو میرے ابو بکر صدیق کی زندگی میں تمہیں نظر آئے گا۔ کون ابو بکر؟ جو نبی کے سفر کا ساتھی، جو نبی کے حضر کا ساتھی، جو نبی کے کھانے کا ساتھی، جو نبی کے پینے کا ساتھی، جو نبی کے حج کا ساتھی، جو نبی کے عمر کا ساتھی، جو ہجرت کا ساتھی، جس نے امت تک قرآن کو پہنچایا، جس نے امت تک حدیثوں کو پہنچایا، جس نے فتوے کو امت تک پہنچایا، جس نے مسائل کو امت تک پہنچایا، جس نے فقہ کو امت تک پہنچایا، جس نے دنیا میں آ کر لوگوں کی اتنی خدمت کی کہ صدیق تو دنیا میں نہیں رہا، لیکن ان کے جانے کے ہزاروں سال بعد آج بھی بچے کے زبان میں صدیق اکبر کا نام زندہ ہے، تابندہ ہے۔
کون صدیق اکبر سب سے پہلے آیا، سب سے پہلے ایمان لے آیا؟ کون ابو بکر آقا کا بچپن کا ساتھی ابو بکر؟ کون ابو بکر نبی کی جوانی کا ساتھی ابو بکر، نبی کے لڑکپن کا ساتھی ابو بکر، نبی پاسم کے بچپن کا ساتھی ابو بکر، نبی پاسم کے ساتھ تجارت کرنے والا ابو بکر، ساتھ سفر میں جانے والا ابو بکر، حضور کی آمد کا خواب دیکھنے والا ابو بکر، حضور کی آمد کا خواب دیکھ کر امت کو بشارت دینے والا ابو بکر، اور شیخ ازد یمنی کو جناب ملنے والا ابو بکر، پیغمبر کی بشارت دینے والا ابو بکر، اما خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ جب آقا کا نکاح ہوا تھا اس براعت کے ساتھ جانے والا ابو بکر تھا۔ اور ابو بکر کون ہے؟ کہ وہ ابو بکر ہے جو نبی کی نبوت کی تصدیق کرنے والا ابو بکر ہے۔ کون ابو بکر جس نے نبوت کی تائید کی تھی؟ کون ابو بکر جس نے نبوت کا ساتھ دیا تھا؟ کون ابو بکر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی گزاری ہے، 63 سالہ زندگی نبی کی عزت و عظمت پہ قربان کر دی؟ کون ابو بکر اور قدموں میں جو نبوت کے قدموں میں لاکھوں دینار نبوت کے قدموں میں نچھاور کر کے بھی گھر میں جا کر دیواروں کو ہاتھ لگا رہا ہے، کہیں سوئی مل جائے تو میں وہ بھی نبی پاسم کے قدموں میں نچھاور کر دوں۔ اگر یہ شخص دنیا میں گزرا ہے اسے دنیا صدیق اکبر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ کون ابو بکر جس نے ہجرت کے سفر کے لیے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی؟ کون ابو بکر اور جس کا خاندان نبوت کے قدموں میں نچھاور ہوگی؟ کون ابو بکر جس کی بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مار کھا رہی ہے؟ کون ابو بکر جس نے پیغمبر کی محبت میں کالے موذی کے ڈنگ برداشت غار ثور میں کیے ہیں؟ کون ابو بکر صدیق جس کو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار قرآن کہہ رہا ہے؟ کون ابو بکر صدیق جس کو قرآن لا تحزن ان اللہ معنا کہہ رہا ہے؟ کون ابو بکر جس کو والذی جاء بالصدق وصدق به قرآن کہہ رہا ہے؟ کون ابو بکر جسے اولئک هم المتقون کہہ رہا ہے؟ کون ابو بکر جسے قرآن اولئک هم الفائزون کہہ رہا ہے؟ کون ابو بکر جسے قرآن اولئک هم الراشدون کہہ رہا ہے؟ کون ابو بکر جسے قرآن اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی کہہ رہا ہے؟ کون ابو بکر جس نے 63 سالہ زندگی نبی کی محبت میں گزار کر اعلیٰ مثال قائم کی ہے؟ کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر، وہ صدیق، وہ صادق الامین جس کی فضیلت میں قرآن میں سورۃ العصر نازل ہوئی ہے۔ کون ابو بکر جس کی فضیلت میں قرآن میں 13 آیتیں اتری ہیں؟ کون ابو بکر جو پیغمبر کو ساتھ لے کر ہر وقت چلے ہیں؟ کون پیغمبر جو غار میں پہلے نبی کے ساتھ گیا ہے؟ کون ابو بکر جس نے گود میں نبوت کو لٹھایا تھا؟ کون ابو بکر جو غار سے سب سے پہلے باہر نکلا تھا، جو غار میں سب سے اندر پہلے گیا تھا؟ کون ابو بکر جس نے سراقہ بن مالک کو دیکھ کر پیغمبر کو اطلاع دی تھی؟ وہ سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ کون ابو بکر جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معبد کی جھوپڑی میں گیا تھا؟ وہ سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ کون ابو بکر؟ کون صدیق اکبر جو نبی کے سر پر چادر تان کر کھڑا ہے؟ وہ ابو بکر ہے جو سب سے پہلے نبوت کے ساتھ نبی کے ساتھ مقام قباء میں پہنچا ہے۔ کون ابو بکر جس کی شکل پیغمبر سے اتنا ملتی ہے کہ آنے والا جب ملتا ہے تو پتہ نہیں چلتا نبی کون ہے، صدیق کون ہے؟ کون ابو بکر جو مسجد قباء کی تعمیر میں سب سے پہلے اینٹ رکھنے والا نبی کے بعد تھا؟ کون ابو بکر جس نے مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے حصہ ملایا تھا؟ کون ابو بکر اللہ کی طرف سے آنے والی ہر نصرت کی اطلاع پیغمبر کو دینے والا ابو بکر تھا؟ کون ابو بکر صلح حدیبیہ کا مشورہ دینے والا ابو بکر تھا؟ کون ابو بکر عثمان ابن عفان کا نام تجویز کرنے والا ابو بکر تھا؟ ارے کون ابو بکر پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا سب سے پہلا ابو بکر تھا؟ فتح مکہ کے موقع پر نبوت کے ساتھ چلنے والا سب سے پہلا ابو بکر تھا۔ سب سے پہلا امیر حج بھی ابو بکر تھا۔ حیدر کرار نے جس کی قیادت میں حج کیا تھا وہ سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر پورے گھر کا سامان نبوت کے قدموں میں لٹا دیا، سب کچھ وہاں رکھ دیا، یہ سب سے پہلا ابو بکر تھا۔ اور جس نے ٹاٹ اور بوریے کا لباس پہن لیا تھا، اور جس کے ٹاٹ اور بوریے کا لباس دیکھ کر بھی عرش کے فرشتوں نے بھی یہ قانون اپنے اوپر لاگو کر لیا کہ جب تک ٹاٹ اور بوریے کا لباس صدیق کے جسم پر رہے گا اس وقت تک یہ لباس فرشتوں کے جسم پر بھی رہے گا، جبرائیل امین کے جسم پر بھی رہے گا۔ کون ابو بکر جو سب سے پہلے اسلامی خطبہ دیتا تھا،
جس نے سب سے پہلے دین کو امت تک پہنچایا وہ ابو بکر تھا، جس کی طرف سے خدا کے سلام آئے ہیں وہ ابو بکر ہے، اور جو ہجرت کے ساتھ نبی کو رات لے کر چل رہا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ نبی نے اپنے ہاتھوں سے جس کو مصلی امامت کا عطا کیا، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، آگے آ جاؤ، یہ ابو بکر تو ہے، اور پیغمبر کی زندگی میں جس نے 17 نمازوں کی امامت کرائی ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ میرے بھائیو، کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، وہ ابو بکر کے پیغمبر کے وصال کے بعد صحابہ نے جس پر اجماع کیا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ پیغمبر کے وصال کی تصدیق کر کے صحابہ کے ایمان کو جس نے سنبھالا دیا تھا وہ سب سے پہلا ابو بکر ہے، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے پیشانی پہ بوسہ دے کر کہا تھا طبت حیا و میتا کا لفظ بولا تھا، یہ سب سے پہلا ابو بکر تو تھا۔ کون ابو بکر؟ جس نے منکرین ختم نبوت کا قلعہ کمل کیا تھا، یہ سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ ارے کون ابو بکر؟ جس نے سب سے پہلے جہاد کا اعلان کیا تھا۔ کون ابو بکر؟ جس کے ہاتھوں میں حیدر کرار نے تلوار لے کر کہا تھا کہ منکرین زکوٰۃ کی میں گردنیں قلم کر دوں گا، آپ چاہے آپ مصلی پر تشریف رکھیے۔ جس کو کہا تھا یہ جملہ وہ پہلا ابو بکر ہی تو تھا۔ علی نے جس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ سب سے پہلا ابو بکر تھا۔ علی جس کی اقتداء میں کھڑا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ پیغمبر نے جس کو اپنا سسر بنایا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق آتا ہے، محبوب فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ محبوب ہم نے تیرے ابا کو دنیا سے اٹھا لیا تھا، تو نے اپنے والد کی شکل نہیں دیکھی تھی، پھر ابو بکر کو ابا کہہ کر اپنے سینوں کو ٹھنڈا کیا تھا۔ نبی نے یہ لفظ کہا تھا، کس کو کہا تھا؟ یہ سب سے پہلا ابو بکر ہی تو تھا۔ کون ابو بکر؟ پیغمبر کے وصال کے بعد جس نے زکوٰۃ کے منکروں کا قلعہ کما کیا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے سب سے پہلے قرآن کو جمع کیا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے پیغمبر کے بعد 2 سال 3 ماہ حکومت کی ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے 11 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم بلند کیا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اور پیغمبر کی طرح جس نے دنیا میں 63 سالہ زندگی گزاری ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ پیغمبر کی طرح جس کو وصال کا وقت پیر کے دن آیا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس پر وہی کیفیت جو آقا پر کیفیت تھی وہ اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس کا وصال کے وقت اس کی گود میں سر تھا جہاں پیغمبر کا سر تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اور جس کی جدائی پر آسمان روتا رہا اسے سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تاریخ بھری پڑی ہے میرے بھائیوں۔ جو حضور کے پہلو پہ پہلو رہے اور انتشار کا عزم تک نہ رہا نہ کیا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس کی میت کو حیدر کرار نے روضہ اقدس کے سامنے رکھ کر کہا تھا آقا غلام حاضر ہے، اجازت ہو تو اندر دفن کر دیں ورنہ جنت البقیع میں لے جائیں۔ دروازہ کھلتا ہے اور وہاں تالا ٹوٹتا ہے، پھر اپنے اس حجرے سے آواز آتی ہے یوصل الحبیب الی الحبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے یار کی انتظار میں بے قرار ہے اللہ کا رسول۔ یہ اتنی لمبی جدائی برداشت نہیں ہو سکتی۔ جس کو اندر حجرے میں اجازت آنے کی ملی ہے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ کون ابو بکر صدیق؟ جو پیغمبر کے حجرے میں سب سے پہلے دفن ہوا، جو روضہ اقدس میں میرے نبی کے ساتھ سویا ہوا ہے اور جنت میں بھی میرے نبی کا ساتھی ہوگا، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا، پھر میرے بعد جو سب سے پہلا اٹھے گا وہ اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کون ابو بکر؟ جو السابقون الاولون میں سابق انعامات انہیں ملے ہیں اور سابق عنایات ملے ہیں انہیں، اور جو السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کا لفظ ہے، یہ سباق، یہ عنایات ٹھہرے، یہ انعامات ملے، یہ القابات اس کے ملے الفاظ کے، اسے جناب تاریخ ابو بکر کہتی ہے۔ جو درس گاہ نبوت میں علم کو سیکھتا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو ہر موقع پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے دین کے لیے چندہ دیا کرتے تھے، آگے امت کو بھی تلقین کیا کرتے تھے، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا، میرے نبی نے فرمایا اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں،
کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہجرت کے موقع پر میرے نبی پاسم کے ساتھ جا رہا ہے؟ وہ ابو بکر کہ جنہوں نے خلیفہ ہونے کے بعد بھی اسی سوال، یعنی کوئی مزدور کے آگے جواب میں اپنی ذات کو پیش کر دے، سب کچھ لٹا دے، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے لشکر اسامہ بھیجنے میں ذرا بھر بھی پریشانی کا اظہار نہیں کیا، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جنہوں نے محبوب کے دستور کو برقرار رکھا، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ کون ابو بکر جو میرے نبی کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا ساتھی ہے، سفر کا بھی ساتھی ہے، آج بھی نبی کے روضے میں ساتھ ہے۔ قیامت کے دن جب اٹھے گا تو میرے نبی کے ساتھ اٹھے گا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ کون ہے؟ وہ صدیق اکبر ہے، جسے خلیفہ اول بلا فصل کہتے ہیں۔ یہ ہجرت کا مہینہ ہے۔ اس ہجرت والے سفر میں اگر میرے نبی نے کسی کا انتخاب کیا ہے تو ابو بکر کا کیا ہے، اور کسی کا نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ ہجرت کا مہینہ مجھے اور آپ کو درس دے رہا ہے کہ جب نبی کا دین، جب نبی کی شریعت خطرے میں ہو تو اس وقت اپنے رشتہ داروں کو، اولادوں کو اور علاقے کو چھوڑ دینا عین عبادت سمجھا جاتا ہے۔ جس طرح میرے نبی نے مکہ کو اور مشرکین مکہ کی تکلیفوں سے تنگ آ کر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور وہاں میرے نبی پاسم کے صحابی ابو ایوب انصاری نے استقبال کیا تھا۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صدیق اکبر جیسی وفا عطا فرمائے، صدیق جیسی محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔